ویلکم ٹو لسنرس اینڈ ویورس۔ آج کا میرا موضوع ہے قوانین مزدوراں کے تحت، لیبر لاز کے تحت ڈسمزل یعنی برطرفی کا کیا طریقہ کار ہے، کیوں کی جاتی ہے۔ یہ انڈر انڈسٹریل اینڈ کمرشل آرڈیننس 1968 اپ ٹو ڈیٹ ٹوڈے اس کی یہ وضاحت کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس آرڈیننس کے تحت، اس کے قواعد و ضوابط کے تحت کوئی بدعمالی کرتا ہے تو اس مزدور کو مبینہ بدعمالی کی تحریری اطلاع پہلے سے دی جا چکی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے قانون سے ہٹ کے، اس آرگنائزیشن ادارے سے ہٹ کے جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں، غلط کام کرتا ہے جو سزا کے قابل ہوتا ہے، لائق سزا ہوتا ہے، تو اس کو ایک چارج شیٹ دی جاتی ہے، جو کہ میں نے پچھلے اپنے ٹاپک میں بیان کیا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے، اس کی وضاحت کرے، ادروائز اس کو سزا کے طور پہ برطرف بھی کیا جا سکتا ہے، جو کہ قوانین مزدوراں کے تحت، لیبر لاز کے تحت، آرڈیننس کے تحت اس کو فارغ کر دیں گے ملازمت سے۔ اس برطرفی کو ڈسمزل کہتے ہیں کہ یہ برطرفی سزاؤں میں سے ایک بڑی سزا ہے۔ ایک مزدور جو بدعمالی کرتا ہے یا خطا کار پایا جاتا ہے تو نوٹس کے بدلے میں کسی معاوضہ کی ادائیگی کے بغیر برطرفی کے لیے مستوجب ہوتا ہے، یعنی اس کی برطرفی واجب ہو جاتی ہے کہ اس کو فارغ کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے احکامات جاریہ برائے صنعتی اور تجارتی ملازمت کے تحت کچھ ضابطہ طریقہ کار ہے۔ وہ یہ کہ اس کو پہلے چارج شیٹ دی جائے گی، اس کی وضاحت کرے گا۔ اگر تو اس کی وضاحت پہ ادارہ، وہ انڈسٹری، فیکٹری مطمئن ہے، اس کے مالکان، ہائر مینج وہ مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے ابھی اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر وہ برطرفی نہیں آئے گی، عمل میں نہیں لے آئے گی، اس کو وارننگ دے کے ملازمت پہ بحال کر دیا جائے گا کہ بھئی آئندہ اپنی اصلاح کریں۔ اگر وہ چارج شیٹ پہ اپنی وضاحت صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا اور وہ برطرفی کے زمرے میں آ رہی ہے تو اس کے لیے پھر چارج شیٹ میں اس کا نام لکھا جائے گا، تاریخ لکھی جائے گی، اس کا جرم، موقع، پھر مالک اس کی اجازت دے گا کہ بھئی اس کو برطرف کرنے سے پہلے انکوائری بٹھائی جائے۔ وہ انکوائری گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو سکتی ہے۔ جو اس کے ممبران ہوں گے انکوائری کے، وہ اس کی تحقیقات کریں گے کہ واقعی یہ بندہ ڈیفالٹر ہے، مجرم ہے، تو اس کو فارغ کر دینا چاہیے۔ اس میں کوئی مزدور بھی ہو سکتا ہے، یعنی ملازم بھی اس میں انکوائری کمیٹی میں ہو سکتا ہے، شامل کیا جا سکتا ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو پھر جب یہ ساری تحقیقات مکمل ہوتی ہیں، چارج شیٹ کیا جاتا ہے، برطرف کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اگر گنجائش اس میں نکلتی ہے، اس میں کہ وہ اتنا سنگین جرم بھی نہیں ہے کہ اس کو، اس کی جو اجرت بنتی ہے، اس کے جو بینیفٹ بنتے ہیں وہ روک لیے جائیں، اگر تو وہ ٹالریبل ہے، قابل برداشت ہے ادارے کے لیے، تو اس کے جو انسینٹیو ہیں یا تنخواہ ہے، اجرت بنتی ہے، وہ اس کو دے کے اس کو برطرف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ملازمین کو، عوام کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ برطرفی کیا ہوتی ہے، کیوں برطرف کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جس نے جرم کیا ہے، جس نے غلطی کی ہے، وہ تو کہے گا جی نہیں جی میں، غلطی میری نہیں ہے، اس طرح ہوا، یہ ہوا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ مگر کچھ سنگین غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ادارے کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اس کی ساکھ کو، اس کی مشین کو، یا اس کی کاروباری ساکھ کو،
تو وہ دیکھتے ہیں، پھر انکوائری بٹھاتے ہیں اور اس کو اگر فارغ کرنے کے لیول تک اس کا جرم ہے تو اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا صنعتی و تجارتی قانون کہتا ہے، جو مزدوروں سے ملازمت سے متعلق قانون ہے وہ یہ بیان کرتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے گا تاکہ آپ تک میری ویڈیوز پہنچتی رہیں، اور ساتھ اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔